بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ممنون ہوں کہ آپ نے ایک ایسا سوال نامہ مرتب کیا ہے جس میں میری طالب علمی کے بہت سارے مراحل جو ابھی تک بھی جاری ہے وہ انشاءاللہ کسی نہ کسی طرح سے سمٹ آئیں گے، اور جس انداز میں آپ نے اس سوال نامے کو مرتب کیا ہے اس سے مقصود محض کچھ لوگوں کے مطالعات اور ان کی شخصیت اور زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرنا ہی مقصود نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ قارئین جو اس سوال نامے کے جوابات پڑھیں گے ان کی ایک طرح سے ذہنی تربیت ہوگی کہ وہ زندگی میں کسی قسم کی چیزوں کو پڑھیں۔ میں 1 جنوری 1947 کو ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوا جو معمولی درجے کے زمیندار تھے، لیکن علم اور مذہبی اقدار سے بہت زیادہ رغبت حاصل تھی۔ ہمارے دادا جو تھے وہ 4 بھائی تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اپنے ایک بچے کو وہ اعلیٰ دینی تعلیم کے لیے وقف کرے، تو حسن اتفاق سے میرے والد گرامی جن کا نام حکیم عبدالعزیز تھا، انہیں اس بات کا موقع ملا کہ وہ قصور سے دلی گئے اور وہاں انہوں نے طب کی تعلیم حاصل کی۔ اپنے طالب علمی کے زمانے میں انہیں دلی کے ماحول میں کتابوں سے بڑی گہری دلچسپی ہوئی۔ ہمارے دادے مرحوم تو ایک معمولی پڑھے لکھے شخص تھے، لیکن مطالعے سے انہیں بھی شوق تھا۔ 1880 کے زمانے میں ہمارے دادا نے گھر میں بیت الحکمت کے نام سے ایک چھوٹے سے کتب خانے کا آغاز کیا۔ جس گاؤں میں پیدا ہوا وہاں 1929 سے ہی ایک مڈل اسکول قائم تھا، تو ہمارے خاندان کے بہت سارے نوجوان تعلیم حاصل کرنے کے لیے میرے دادا اور دادی کے ہاں رہتے تھے۔ گھر کا ایک حصہ ہاسٹل نما تھا اور اس میں وہ کتابیں بھی پڑھتے تھے، لیکن میرے والد گرامی کو دلی میں قیام کے دوران کتابوں سے گہرا شغف قائم ہوا۔ میرے دادا جب کبھی خط لکھتے تھے تو اس میں یہی ذکر ہوتا تھا کہ مصر اور شام سے کچھ نئی کتابیں آئی ہے اور مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو اس طرح بیت الحکمت میں والد صاحب کی زندگی میں بہت سی کتابیں اور نادر چیزیں جمع ہو گئی۔ وہ 1911 میں پیدا ہوئے اور 1963 میں 52 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا، لیکن اپنی زندگی میں انہوں نے ہزارہ کتابیں، خطوط، سکے اور نوادرات جمع کیے۔ خطاطی سے بھی ان کو شوق تھا اور شاعری سے بھی۔ تو قصہ مختصر کہ 1 جنوری 1947 کو میں نے ایسے گھرانے میں آنکھ کھولی جہاں کتاب کا کلچر تھا اور مطالعے کی روش تھی۔ جب اسکول میں تعلیم حاصل کی تو وہاں لائبریری کی کوئی ایسی نہ تھی جو میں نے مڈل اسکول کے درجے تک اسے پڑھ نہ لیا ہو۔ والد صاحب چنیا کے ساتھ ہی جہاں ہماری تھوڑی سی زرعی زمین تھی وہاں مقیم رہے تو لائبریری کو دیکھتا رہا۔ میرے ننیال کا خاندان جو لاہور میں مقیم تھا ان کے ہاں بھی کتابوں سے ایک گہری محبت تھی۔ اس طرح کتاب سے محبت مجھے ورثہ میں ملی تھی۔ میٹرک کے زمانے میں گورنمنٹ میونسپل اسکول پتوکی میں داخل ہوا اور وہاں ہاسٹل میں رہا۔ راجہ ظہور صاحب ہمارے استاد تھے، وہ ابھی حیات ہیں۔ ان کے کمرے میں بہت سی کتابیں موجود ہوتی تھی۔ میں بڑی چور نظروں سے اس کو دیکھتا۔ انہیں جب احساس ہوا کہ یہ طالب علم کتابوں سے دلچسپی رکھتا ہے تو انہوں نے نہ صرف مجھے کتابیں پڑھانا شروع کی بلکہ یہ بھی کہا کہ جب تم کتاب پڑھو گے تو اس کتاب کے بارے میں پوچھا کروں گا۔ تو لہٰذا مجھے پہلے ہی موقع پر کتابوں کو محتاط انداز میں پڑھنا پڑا۔ پھر انہوں نے کہا کہ تم جن کتابوں کو اچھا سمجھو اپنے دوستوں کو نماز کے بعد اکٹھا کر کے ان کو سنایا کرو، تو وہ ایک اسٹڈی سرکل کی کیفیت پیدا ہوگی۔ میں نے جب میٹرک کیا تو پتوکی میں کالج نہیں تھا، اس لیے گورنمنٹ کالج ساہیوال میں زیر تعلیم رہا۔ 1962 سے 1966 تک 4 سال میرے مطالعے کے بہت اہم سال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ رفتار کار تو اب موجود نہیں۔ یعنی یوں سمجھیے کہ میں 1 یا 2 کتابیں ضرور لائبریری سے جاری کرواتا تھا، اور کبھی ادھوری پڑھ کر اور کبھی پوری پڑھ کر واپس لوٹاتا تھا۔ اس طرح بے شمار کتابیں میں نے 4 سال میں پڑھ ڈالی۔ ہمارے زمانے میں جو طالب اول، دوم اور سوم آتے تھے ان کو کتابیں انعام کے طور پر دی جاتی تھی۔ پھر ایک عجیب اتفاق یہ ہوا
کہ اس زمانے میں گورنمنٹ کالج سہیوال کے ساتھ فرید ٹاؤن کے اندر ایک سیرت ہاسٹل یا سیرت منزل بنانے کا اتفاق ہوا۔ صفدر علی چودھری ہمارے دوست تھے، ان کے ساتھ مل کر اس زمانے میں وہاں پر موجود ایک عجیب شوق پیدا ہوا کہ وہ لوگ جو شہر میں ردی خریدتے تھے، شام کے وقت وہی ردی میں حاصل کر لیتا۔ بڑی عمدہ کتابیں اس ردی کے ذریعے مجھے ملی۔ سہیوال کالج کا جو مجلہ تھا اس کا ایڈیٹر بھی میں رہا اور اس کا جہاد نمبر اور اقبال نمبر نکالا۔ مختلف مباحثوں میں بھی شرکت کا موقع ملک بھر میں ملتا رہا۔ اس دوران 1963 والد گرامی فوت ہو چکے تھے اور والدہ ایک بس حادثہ میں شہید ہو گئی۔ زندگی کا سفر ایسی کشتی کی مانند تھا جس کے پتوار اور بادبان ٹوٹ چکے ہو اور پتہ نہیں کہ وہ کس جانب پانی کی موجیں انہیں لے جائے۔ لیکن 1966 میں گریجویشن کے بعد پنجاب یونیورسٹی اورینٹل کالج کا طالب علم ہوا۔ معاشیات میں داخلہ لینے کی کوشش کی، داخلہ بھی ہو گیا، لیکن اس زمانے میں بی اے میں جس طالب علم کی کسی ایک مضمون کے اندر امتیازی حیثیت ہوتی تھی اسے ایک اسکالرشپ مل جاتا تھا۔ اتفاق سے اردو میں پورے پنجاب میں میری امتیازی حیثیت تھی تو مجھے ایک خاص اسکالرشپ ملا۔ میں ہاسٹل میں بھی رہتا تھا۔ اس دور میں کتابوں کی خرید کا جو مرحلہ تھا اس کے لیے ٹیوشن پڑھائے، پروف ریڈنگ بھی کی، بہت شدید قسم کی محنت کی اور بلا شبہ میں نے 1966 سے 1968 کے زمانے میں بے شمار کتابیں خریدی۔ اللہ کا شکر ہے کہ یونیورسٹی میں میری دوسری پوزیشن تھی اور دوسرا مجھے لائبریری سے بے پناہ کتابیں پڑھنے کا بھی موقع ملا۔ رات بھر کر مطالعہ کرنا۔ اس طرح سے ایم اے کے زمانے تک مجھے علوم و فنون میں اپنے نصابی کتابوں کے علاوہ غیر نصابی کتابوں کا مطالعہ بھی جاری رہا۔ 1969 میں میونسپل کالج پتوکی میں مجھے لیکچرار بننے کا موقع ملا تو اس زمانے میں تنخواہ 350 روپے ہوتی تھی، تو پھر زندگی بھر کتابیں خریدنے کا شوق جاری رہا۔ کم و بیش 40 سال کا عرصہ بن جاتا ہے۔ اس 40 سال کے عرصے میں میں نے جتنی بھی محنت کی اس میں غالب حصہ کتابوں کی خریداری پر اور اس کے حصول پر تھا۔ تو اللہ کی کرم سے اب وہی بیت الحکمت جو 1880 میں میرے دادا مرحوم نے قائم کیا تھا، اسی بیت الحکمت میں آج ہم بیٹھے ہیں اور اس کی 5 منزلہ عمارت میں 1 لاکھ کتابیں اور رسائل موجود ہیں۔ میں 31 دسمبر 2006 کو ریٹائر ہوا تو 2 سال کے بعد دعوت اکیڈمی چلا گیا۔ 1969 میں تدریس کی خدمت کے لیے معمور ہوا۔ پھر 1982 کے اندر ہی ڈائریکٹوریٹ پبلک لائبریری قائم ہوا، لیکن 1982 میں پہلے ڈائریکٹر کے طور پر تعینات ہوا تو پھر 22 سال تک میں مسلسل پنجاب پبلک لائبریری اور ڈائریکٹوریٹ پبلک لائبریری سے منسلک رہا۔ یہ وہ دورانیہ ہے جس میں مجھے بے پناہ کتابوں کو دیکھنے، خریدنے اور پڑھنے کا موقع ملا۔ میں سمجھتا ہوں کہ قدرت مجھ پر فیاض تھا کہ میرا ذوق اور میرا معاش ایک جگہ جمع ہو گئی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاکھوں ہزاروں کتابوں کو میں نے دیکھا ہے۔ پورے پنجاب کے کتب خانے میری نظر میں رہے تو 2005 میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں چلا گیا تو وہاں سے کچھ حضرات تشریف لائے۔ انہوں نے میرے اس کتاب خانے کو دیکھا اور خاص طور پر سیرت پر 5000 سے زائد کتابیں تھیں، تو ان کا یہ خیال تھا کہ میں ان کو یہ کتابیں فروخت کر دوں۔ کئی دفعہ میرا اقبالیات کا جو ذخیرہ ہے اس کی فروخت کا مسئلہ چلا، لیکن میں تو سمجھتا تھا کہ میں کوئی کتاب فروش نہیں۔ یوں یہ پوری زندگی جو 1962 سے لے کر اب تک کی زندگی مکمل ہو گئی ہے، کتابوں کے ہی کلچر میں رہنے اور ان کو دیکھنے، ان کو پڑھنے میں گزر رہی ہے۔ اور پھر تو اللہ نے ایک عجیب معاملہ کیا کہ 5 سال پہلے میرے 2 بیٹیوں نے باقاعدہ طباعتی اور ارشادی ادارہ قائم کیا اور سینکڑوں کتابیں انہوں نے شائع کر دی ہے۔ تو یوں یہ چوتھی نسل ہے کتاب دوستی کی۔ دادا نے 1880 میں، والد نے 1963 تک، اور میں نے 1 جنوری 1947 کو پیدا ہوا اور اب 62 سال کی عمر تک، اور اب بچوں نے بھی اس میں حصہ لیا ہے۔ اس کے علاوہ جو میرے بیٹے بیٹیاں ہیں ان سب کو مطالعے کے ساتھ گہری دلچسپی ہے۔ تو علم کی اس کساد بازاری میں جو ہمارے ہاں ہے، میڈیا نے جو کتابوں کے پڑھنے اور خریدنے اور رکھنے کا ذوق ختم کر دیا ہے، اس میں اللہ کا شکر ہے کہ میرے خاندان میں کتاب دوستی
اور اس کی محبت آج بھی قائم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسکول کے زمانے میں جن کتابوں نے خاص طور پر متاثر کیا، اس میں ایک تو قصے کہانی کی کتابیں ہوتی تھی۔ ہمیں اس زمانے میں کہانیاں باہ و بہار، آرائش محفل نظر سے گزری۔ شاعری میں علامہ اقبال اور والد گرامی نے مسدس سے خالی سبق اس زمانے میں پڑھائی۔ اس لحاظ سے اسکول کی بزم ادب سے بھی میرا تعلق رہا۔ اس حوالے سے کتابوں کو دیکھنے کا موقع ملا۔ مڈل کے بعد ناول بہت پڑھے اس زمانے میں، اس کے بعد ناول نہیں پڑھے۔ میٹرک کے زمانے میں ہمارے والد مرحوم مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا شبلی نعمانی وغیرہ کی کتابوں کو دیکھ لیتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا مودودی سے اپنے ہاسٹل ناظم راجہ ظہور صاحب کی وجہ سے متعارف ہوا۔ پھر کالج کے زمانے میں ہر موضوع پر پڑھا۔ چونکہ میں سائنس کا طالب علم نہیں تھا، اس لیے سائنس کی کتابیں تو میں نے اس درجہ تک نہیں پڑھی، لیکن ادب، تاریخ، مذہبیات، فلسفہ، نفسیات اور جتنے بھی اس سے متعلقہ علوم ہے اور مختلف رسائل کو بھی پڑھا۔ اس زمانے میں پول رسالہ تھا، اس کو پڑھا کرتے تھے۔ سید امتیاز علی اور حجاب امتیاز علی کے افسانے اس قسم کی کتابیں پھر اس زمانے میں اسلم بڑے معروف ناول نگار تھے۔ اسی طرح رئیس احمد جعفری، نسیم حجازی تو بہت معروف تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ناول کو نسیم حجازی نے میڈیم کے طور پر استعمال کیا ہے۔ دراصل اس سے انہوں نے اسلام کے لیے، وطن کی محبت، اپنے اسلاف کارناموں کے لیے گہری محبت اور انسانیت پیدا کی ہے۔ اس طرح تاریخ کی کتابوں میں اکبر شاہ نجیب آبادی کی کتابیں، شاہ معین الدین احمد ندوی کی کتابیں پڑھی، اور میرے خاندان کے اندر تحریک مجاہدین کے بارے میں بڑے جذبات اور لگاؤ تھا۔ اس بارے میں کتابیں پڑھی۔ غلام رسول مہر کی لکھی ہوئی کتابیں بالخصوص سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور جماعت مجاہدین پر شاعری، ناول، افسانہ، یہ اس دور میں بہت پڑھے تھے۔ دوسرے موضوعات پر لیکن دینی اور ادبی چیزیں، قرآن مجید کا مطالعہ 7ویں یا 8ویں میں ہی مجھے والد صاحب سے پڑھنے کا موقع مل گیا۔ پیر ابوالکلام آزاد اگرچہ مشکل نثر لکھنے والے تھے، لیکن ہمارے والد گرامی کو ابوالکلام آزاد سے بڑا گہرا شوق تھا، لہٰذا مجھے میٹرک اور بعد میں ابوالکلام آزاد کی ساری چیزوں کو دیکھنے کا موقع ملا۔ والد صاحب نے ہمیں شبلی کا جو تاریخی سلسلہ ہے، الفاروق، الغزالی، المامون، سیرت مولانا روم، سیرت النعمان اور اس کے ساتھ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ ہے، میٹرک تک پڑھنے کی ترغیب دی اور میں نے اسے پڑھا۔ میٹرک کے بعد اسی زمانے میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے کا ذوق پیدا ہوا اور پھر سے محبت ہوئی، اور سید سلیمان ندوی کی رحمت عالم اور خطابت مدارس نے بہت متاثر کیا۔ لیکن ایک کتاب جس کا میرے ذہن پر اثر رہا وہ قاضی سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کی رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ یہ کتاب میں سمجھتا ہوں کہ سیرت کا ذوق پیدا کرنے میں بہت زیادہ اثرات کے حامل ہے۔ ماہر القادری نے در یتیم کے نام سے مختصر کتاب لکھی ہے۔ اس میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ادبی رنگ میں لکھا ہے۔ عجیب اتفاق ہے کہ جسے ہم جاسوسی ناول کہتے ہیں، میں نہیں پڑھ سکا۔ اس کی وجہ شاید گھر کی ابتدائی تربیت تھی کہ سنجیدہ مطالعے کی طرف زیادہ دلچسپی رہی۔ میٹرک کے زمانے میں چودھری افضل کی کتاب زندگی اور محبوب خدا نے بہت اثر ڈالا۔ اس طرح میٹرک کے فوراً بعد کچھ سفر نامے بھی پڑھے۔ اردو ادب میں کوئی پہلو ایسا نہیں کہ جو مطالعے میں نہ رہا ہو۔ اس میں میرے اساتذہ کا بڑا اہم کردار ہے۔ اورینٹل کالج برصغیر کی علمی فضا میں اس کا ایک مقام ہے۔ اورینٹل کالج میں عربی اور فارسی، اردو اور پھر شام کی کلاسز کے اندر وہاں پر دوسری زبانیں بھی پڑھائی جاتی تھی۔ وہ فضا ہی ایسی تھی۔ ایک تو کتابیں ہوتی ہیں، ہمارے اساتذہ چلتی پھرتی لائبریریاں تھی، تو ان سے بھی استفادے کا موقع ملا، چاہے وہ تنقید ہو یا تحقیق ہو، شاعری ہو یا افسانہ اور خودنوشت۔ پھر تنقید کے پرچے میں مغرب اور مشرق دونوں کا موازنہ تھا۔ مشرق اور مغرب کے جو نقاد ہیں ان کی تحریروں کو بھی پڑھنے کا موقع ملا، اور اس طرح بعض انگریزی چیزیں پڑھی، اور بہت سارے لوگ پھر جتنے مغرب کے نقاد ہیں جن کا یونان سے تعلق شروع ہوتا ہے ان کو بھی دیکھا۔ نثر میں ہم نے سر سید کی لکھی ہوئی چیزوں کو پڑھا۔ ڈپٹی نذیر احمد کو تو میں نے
اپنے میٹر کے زمانے میں پڑھ چکا تھا۔ ان کے 5-6 ناول تھے وہ پڑھے ہوئے تھے۔ ایک زمانے میں قرآن پاک کے تراجم کا ذوق ہوا تو جس میں ڈپٹی نذیر احمد کا قرآن پاک ترجمہ اپنے انداز کا بڑا مختلف ترجمہ ہے۔ اس کے علاوہ حاکہ نگاری میں شاہد احمد دلوی کی گنجینہ، رشید احمد صدیقی کی گنج ہائے گرا مایا مردم گزیدہ میری پسندیدہ کتب ہے۔ چرا حسن حسرت کی حاکہ نگاری سے بڑی دلچسپی تھی۔ افسانہ اور ناول نصابی حد تک تو پڑھے، لیکن عجیب اتفاق ہے کہ میرا بنیادی رجحان افسانہ اور ناول کی طرف نہیں ہے۔ اگرچہ اس دور کے معروف ناول نگاروں میں عبداللہ حسین تہذیبوں کی کشمکش کے حوالے سے قرۃ العین حیدر کا آگ کا دریا ہے، پرانے لکھنے والوں میں امراؤ جان ادا اور فردوس بری بہت پہلے پڑھے، لیکن بعد میں نصابی ضرورت کی تحت بھی اس کو پڑھا ہے۔ البتہ رتن سرشار کی 2 جلدیں پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے، چاروں جلدیں تو نہیں پڑھی۔ اس طرح ایک زبان کا تنوع کیا ہوتا ہے اور مکالمہ محاورہ کیا ہوتا ہے اس کو پڑھا۔ فنی لحاظ سے دیکھی تو امراؤ جان ادا بہت بڑا ناول ہے، لیکن تاریخی ناول کے لحاظ سے شرر کی ناول بھی خاصی اہمیت رکھتے ہیں۔ لیکن ناول نگاری کے جو نمایاں نام ہیں ان میں قرۃ العین حیدر، عبداللہ حسین، فضل کریم احمد فضلی اور اس طرح سے شوکت صدیقی کے ناول بھی قابل ذکر ہیں۔ اس کے علاوہ جو نثر میں ایسے موضوعات جو دینی لحاظ سے ضروری تھے، میں نے اس کو زیادہ دلچسپی سے پڑھنا شروع کیا۔ افسانہ نگاروں میں تقریباً سارے معروف نام کرشن چندر، سعادت حسین منٹو، بیدی کو، علام حباس کو، عصمت چغتائی، حجرہ مسرور اور احمد ندیم قاسمی کو جستہ پڑھا ہے۔ انگریزی ناول BA کے زمانے میں پڑھے تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذاتی طور پر ناول اور افسانہ دونوں میں جو روسی ادب ہے اس کا مقام مغربی افسانوی ادب سے اپنے پلاٹ کی وسعت کے اعتبار سے بہت بلند ہے۔ بڑا افسانہ ہمارے ہاں اشتراکی اور دوسری ادیبوں نے ہی لکھا ہے، دوستویفسکی، میکسم گورکی، چیخوف وغیرہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایسی کتاب جو اردو زبان میں لکھی گئی ہو اور اسے میں نے نہ پڑھا ہو، یعنی اس پر سینکڑوں کتابوں کے نام آپ کو بتا سکتا ہوں۔ البتہ قابل ذکر کتابوں میں تو ہمارے ہاں ڈاکٹر حمید اللہ کا نام ہے۔ اس کے بعد پہلی کتاب مفتی عنایت اللہ کاکوری نے لکھی ہے جب وہ اسیر مالٹا تھے۔ لیکن سیرت میں جو سب سے پہلے تحقیقی کتاب ہے میری نگاہ میں، جو سر سید احمد خان کی خطبات احمدیہ ہے، اور یہ انہوں نے 1876 میں سر ولیم میمور کے 4 جلدوں کے جواب میں خود انگلستان جا کر لکھی۔ ہمارے ہاں سیرت النبی پر 25 کے قریب تو کوئی بیبلیوگرافی شائع ہو چکی ہے، جن میں صرف کتابوں کا تذکرہ ہے۔ علامہ شبلی کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں سیرت کا انسائکلوپیڈیا ہے، لیکن ایک کتاب جو بعض لحاظ سے اس سے بھی بہتر ہے وہ قاضی سلیمان منصور پوری کی رحمۃ العالمین ہے۔ ہمارے دوست خالد محمود نے اردو نثر کے اندر سینکڑوں کتب کا ذکر کیا۔ خود میرے ہاں اس وقت 5000 سے زائد کتابیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موجود ہیں۔ اس میں سے 2000 سے زائد جو کتابیں صرف اردو زبان کے اندر موجود ہے اور ان پر ایک مقالہ پنجاب یونیورسٹی میں لکھا گیا ہے۔ اس طرح مولانا مودودی کی کتاب سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، نعیم صدیقی کی محسن انسانیت، عبدالحی کی محمد عربی ہے، بریگیڈیئر گلزار کی کتابیں بڑی معروف ہیں، اور نقوش کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمبر جو بڑا اہم ہے۔ کچھ عربی کتابوں کے اردو میں تراجم اور کچھ انگریزی کتابوں کے اردو تراجم ہمارے ہاں شروع ہوئے ہیں۔ ہر طبقہ فکر نے کتابوں کو لکھا ہے۔ ہمارے ہاں شیعہ، احمدی اور ہندو سب حضرات نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھا ہے۔ ہندوؤں کی بھی میرے پاس 40 کے قریب کتابیں سیرت پر موجود ہیں۔ گویا سیرت النبی اور ایک بلاد ہی میرے مطالعے کا اہم ترین حوالہ اور موضوع ہے۔ اس کے علاوہ کی موضوعات ضرور کتاب ہی پڑھے لکھی ہے۔ ملا واحدی کی کتاب حیات سرور کائنات ہے، 3 جلدوں میں تھی، ہمارے ہاں اب 1 جلد میں آ گئی ہے۔ ہمارے ہاں سعید رمضان، ڈاکٹر اکرام ضیاء العمری، ان لوگوں کی کتابوں کی تراجم اب باقاعدہ آ چکے ہیں۔ انگریزوں کی کتابوں میں تعصب تو ہے، لیکن کچھ لوگ غیر جانبدار بھی ہیں، مثلا جان ڈیورڈ پورٹ،
انگریزی میں ایک ہندو کے ایل گابا ان کی کتاب پیغمبر صحرا بہت اعلیٰ درجے کی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ایک اور کتاب بڑی اہم ہے، پیر کرم شاہ صاحب کی ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ منظوم کتابیں بھی ہمارے ہاں 70-80 ہے۔ ایک کتاب خورشید ناظر کی 7.5 اشعار پر مشتمل ہے۔ میرے مطالعے کا دوسرا اہم حوالہ اقبال ہے۔ اقبال بنیادی طور پر فلسفی ہے، لیکن فلسفے کے اظہار کے لیے انہوں نے شعر کا بھی استعمال کیا ہے۔ ان کی کتاب دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام خود فلسفے سے تعلق رکھنے والا موضوع ہے، لیکن فلسفہ قدیم اور فلسفہ جدید جو کچھ میں نے پڑھا ہے، غزالی کو میں نے پڑھا ہے اپنے طور پر، اور میں سمجھتا ہوں کہ غزالی مسلمانوں میں واحد ہے جنہوں نے پہلے اصول فلسفہ کو منوایا۔ ڈاکٹر عمر الدین صاحب نے علی گڑھ یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کا مقالہ اس پر لکھا ہے۔ 2 باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا کہ فلسفہ قدیم جو ہے وہ یونان سے آیا ہے اور حبشی عہد کے اندر اس کے تراجم ہوئے۔ ہمارے علم عقائد اور علم الکلام پر وہ اثر انداز ہوا جو بھی ہوا اور اس سے کئی قسم کی صورتیں پیدا ہوئی ہیں۔ فلسفہ ایک بنیادی مضمون ہے جس کا بنیادی وظیفہ یہ ہے کہ یہ مختلف موضوعات کے تجزیہ اور تحقیقی اسلوب پیدا کرتا ہے۔ معاملات کو سمجھنے کے لیے فلسفہ ضروری ہے۔ علی عباس جلال پوری کو ہم نے اپنے زمان طالب علمی کے دور میں پڑھا۔ انہوں نے روایت فلسفہ کے نام سے ایک کتاب بڑی اچھی مرتب کی ہے۔ پھر اس کی بڑی شاخیں ہے، منطق ہے وغیرہ۔ مولانا حنیف ندوی کی کتاب ہے جو ادارہ ثقافت اسلامیہ سے شائع ہوئی ہے، افکار غزالی، سرگزشت غزالی۔ ولڈورن کی کتاب داستان فلسفہ بہت رہنما ثابت ہوئی اس کو سمجھنے کے لیے تھی۔ ہندو فلسفی کے اندر مجھے یاد ہے کہ ایک زمانے میں رادھا کرشنا کی ایک کتاب دیکھی تھی اور اس پر مولانا ابوالکلام آزاد نے مقدمہ لکھا۔ وہ مقدمہ خود بھی اس لائق ہے کہ اس کو پڑھا جائے۔ ایس ایم شریف کی کتاب ہسٹری آف مسلم فلسفی کی 2-3 جلدیں ہیں، وہ بھی بڑے کام کی چیز ہے۔ شاہ ولی اللہ نے بھی فلسفے پر کام کیا اور ان کی حجت البالیہ ہے۔ اگرچہ وہ فلسفے کی کتاب نہیں ہے لیکن اس میں فلسفہ موجود ہے۔ میں نے اشتیاق سے فلسفہ کا مطالعہ نہیں کیا لیکن جزوی اعتبار سے 20 کتابوں کو دیکھا ہے۔ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے فلسفہ پر کچھ لیکچر دیے تھے جو کتاب کی شکل میں شائع ہوئی، تو مرحوم نے ایک موقع پر فرمایا کہ آپ اس کا ترجمہ کریں۔ ان کی کتاب تزکیہ نفس پر جو میں نے ریویو لکھا ان کو اس قدر پسند آیا تو انہوں نے مجھے اس پر ریویو لکھنے کو کہا۔ خالد مسعود کا رسالہ تدبر جو ہے اس میں یہ شائع ہوا۔ تزکیہ نفس پر بھی اور ان کے فلسفہ سے متعلق لیکچرز بھی۔ قرآن مجید کے تراجم بھی میرے ذوق کے مطالعہ میں شامل ہیں۔ قرآن کا پہلا ترجمہ سورۃ الفاتحہ کا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے لکھا تھا، اس کے بعد سین کے اندر تراجم ہوئے ہیں۔ انگریزی میں سینٹ کیزما نے 16 صدی عیسوی میں ترجمہ کیا۔ اب تو 108 زبانوں میں قرآن مجید کے تراجم ہو چکے ہیں۔ اردو زبان میں جو تراجم ہے اگرچہ شاہ رفیع الدین اور شاہ عبدالقادر کو اولید حاصل ہے لیکن محققین نے اس سے پہلے بھی 1-2 تراجم کا ذکر کیا ہے۔ حصر اعظم میں سید مودودی کا ترجمہ، امین اصلاحی کا ترجمہ، پیر کرم شاہ الازہری کا ترجمہ، مفتی محمد شفیع صاحب کا ترجمہ موجود زمانے کے اہم ترین تراجم ہیں۔ ہمارے ہاں ڈاکٹر احمد خان صاحب نے مقتدرہ قومی زبان سے جو کتاب قرآن کے تراجم شائع کی، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ 1000 کے قریب تراجم ہیں۔ ان تراجم کے اندر بعض قادیانیوں کے بھی ترجمے ہیں، بعض پرویزوں کے، اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ ہمارے ہاں جو مولانا فتح محمد جلندری ہے ان کے ترجمے کو بڑی قبولیت حاصل ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے ادبی لحاظ سے قرآن مجید کے تراجم لکھنے کی کوشش کی ہے۔ جاوید احمد حامدی صاحب، خود مولانا ابوالکلام بھی اس درجے میں آتے ہیں۔ فلسفیانہ اسلوب سے مولانا عبدالماجد دریابادی کا ترجمہ ہے۔ قادیانیوں کے تراجم بھی کافی تعداد میں ہیں۔ عبداللہ یوسف علی کی
انگریزی ترجمہ کی بات کی جاتی ہے وہ بوہری تھے، لیکن ان کی ترجمے کو قبولیت حاصل ہے۔ مولانا محمد علی قادیانیوں کی جماعت سے تعلق رکھتے تھے، اگرچہ وہ مرزا کو پیغمبر تو نہیں مانتے، لیکن لاہوری گروپ کہلاتے ہیں۔ بعض لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ مولانا مودودی نے ابوالکلام آزاد کے تراجم میں سے کچھ لیا ہے یا استفادہ کیا ہے، لیکن یہ بات غلط ہے۔ ابوالکلام آزاد جتنے مشکل ہے، مولانا مودودی اتنے سلیس ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ قرآن اگر اردو زبان میں اترتا تو وہ ابوالکلام آزاد کی نثر میں اترتا۔ اس میں شک نہیں کہ ابوالکلام آزاد کے والد عرب تھے اور عربی زبان کی باریکیوں اور لطافتوں کو بہت زیادہ اچھی طرح سمجھتے تھے۔ آپ نے تصوف کے مطالعے کی بات ہے تو یہ کہوں گا کہ ایک تصوف تو وہ ہے جو کتاب و سنت کے مطابق تزکیہ نفس کے تقاضے پوری کرتا ہے اور عین مطلوب ہے۔ ایک تصوف وہ ہے جس کا انکار نہ کیا جائے تو آدمی مسلمان نہیں رہ سکتا، اور وہ ہو تیزناتی اور معبد طبیعیاتی اور یونانی فلسفہ ہے۔ اس سلسلے میں پروفیسر یوسف سلیم چشتی کی کتاب تاریخ تصوف بہت اچھی ہے۔ عجیب حیرت کی بات ہے کہ علامہ اقبال بھی تاریخ تصوف لکھنا چاہتے تھے اور 3 باب لکھ کے بھی ہمارے مرحوم دوست پروفیسر سعد صاحب نے ان 2-3 ابواب کو مرتب بھی کر لیا ہے، اور عبدالماجد دریابادی نے اس کے تعارفی مضامین بھی لکھے تھے۔ تصوف اور اسلام کے نام سے معروف ہے، لیکن تصوف کو بنیادی کتابیں کشف المحجوب ہے، مجدد الفسانی کی مکاتیب ہے، جو ایک بہت بڑا خزانہ ہے شریعت اور طریقت کا۔ میں نے اگرچہ انگریزی میں بھی پڑھا ہے اور عربی میں بھی، فارسی میں بھی، اور کسی حد تک پنجابی زبان کا لٹریچر بھی پڑھا ہے۔ 200-400 کتابیں تو پنجابی ادب کے حوالے سے دیکھی ہے، اور میرے ہاں کوئی 1000 کے قریب پنجابی کتب بھی ہے۔ پسندیدہ مصنفین کی فہرست کو اگر مرتب کیا جائے تو اس میں کئی موضوعات کے اعتبار سے لوگ الگ الگ ہیں۔ مثلاً تاریخ میں ابن خلدون مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ برصغیر کے اندر عہد معاویہ پر بہت کتابیں لکھی گئی ہے۔ اس طرح تحریک پاکستان میرا بڑا پسندیدہ موضوع ہے، اور تحریک پاکستان پر کوئی 1000 کتابیں بھی میری لائبریری میں موجود ہیں۔ شاعری میں اقبال، غالب، میر، حالی، اکبر، نثر میں شبلی، سید سلیمان ندوی، سر سید احمد، ڈپٹی نذیر احمد، مولوی ذکاء اللہ، عبدالحلیم شرر، ابوالحسن علی ندوی، سید ابو اعلیٰ مودودی، عبدالماجد دریابادی۔ احادیث کے دفاع میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ خود مولانا مودودی کی سنت کی آئینی حیثیت بہت اہم ترین کتابوں میں ایک کتاب ہے۔ معاشیات بھی کسی حد تک میری دلچسپی کا مضمون رہا ہے، اور خاص طور پر یہ جو معاشی داستان ہے، اشتراکیت، سرمایہ نظام اور اسلام کے معاشی نظام کے بارے میں اس پس منظر میں کچھ چیزیں لکھی گئی ہیں، ان کو میں نے پڑھنے کی کوشش کی، خواہ وہ مولانا مودودی کی ہے یا مولانا مناظر احسن گیلانی، اور پھر سب سے اہم چراہ راہ کا سوشلزم نمبر۔ قدیم مصنفین میں ابن تیمیہ کا مجھ پر بڑا گہرا اثر ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ہلاکو خان کے حملے کے بعد مسلمانوں کی تاریخ میں ابن تیمیہ کے علاوہ اتنا بڑا مفکر پیدا ہوا ہے۔ اس طرح تقسیم ہندوستان کے بارے میں 2 طرح کا لٹریچر ہے، ایک جو تقسیم سے پہلے لکھا گیا، جب انگریزی استعمار جب داخل ہوا تو اس کے خلاف جد و جہد میں بھی لٹریچر ہمارے سامنے آیا، پھر 2 قومی نظریہ پر ایک لٹریچر ہمارے سامنے آیا۔ اختلاف پاکستان بننے کے بعد شروع ہو کہ یہ سیکولر اسٹیٹ ہے اور کسی معاشی مقاصد کی طرف اٹھائی گئی ہے، یا اس کی نظریاتی بنیاد ہے۔ اس موضوع پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی کی کتابوں پاک و ہند کی ملت اسلامیہ اور جد و جہد پاکستان کا نام میں خصوصیت سے لوں گا۔ اس طرح شریف الدین پیرزادہ اور چودھری محمد علی کی بڑی بنیادی قسم کی کتابیں ہیں، ان کو پڑھنا جانا چاہیے۔ قائد اعظم کی تقریر کو پڑھنا چاہیے۔ ڈاکٹر وحید قریشی نے پاکستان کی نظریاتی بنیادوں پر انگریزی اور اردو زبانوں پر بڑی عمدہ کتاب لکھی ہے۔ حیدرآباد سندھ سے ایک 2 نیشن تھیوری پر ایک PhD کا مقالہ شائع ہوا ہے۔ مولانا مودودی کے ہاں مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش لکھی گئی ہے۔ ابوالکلام آزاد کی
انڈیا وینز فریڈم ہے۔ اس طرح سے جمعیت علماء ہند کا پاکستان کی تحریک کے خلاف جو لٹریچر ہے اس کو بھی ضرور پڑھنا چاہیے۔ میں بلا شبہ 20ویں مصنفین جن سے اب بھی متاثر ہوں اور پہلے بھی تھا ادبی اسلوب کا تعلق ہے تو رشید احمد صدیقی، عبد الماجد دریابادی، سجاد انصاری ہے، مولوی عبدالحق ہے، شبلی نعمانی ہے۔ جہاں تک فکری دنیا کے اندر مطالعے کا تعلق ہے ابو اعلیٰ مودودی ہے اور ابوالکلام آزاد ہے۔ تقابل ادیان میں مولانا ثناء اللہ امرتسری کے مناظراتی لٹریچر بہت عمدہ لکھا گیا ہے۔ دور حاضر میں اسلام اور مغرب کی کشمکش بہت اچھا لکھا گیا ہے۔ اس میں مولانا رحمۃ اللہ کرانوی نے بعض فرقوں کا بھی بڑی گہرائی سے مطالعہ کیا ہے، جیسے اسماعیلی، بہرا، خالحی میں قادیانی، پرویزی، شیعہ حضرات ہیں۔ ان کے لٹریچر کو جستہ دیکھنے کا موقع ملا۔ بہت سارے رسائل زیر مطالعہ رہتے ہیں جن کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اخبارات محض ایک علمی دسترخوان کی چٹنی ہے۔ حالات حاضرہ پر کچھ معلومات اور پھر ایک دن کے بعد ان کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہ جاتی۔ وہ صحافت جو صحیفہ سے ماخوذ تھی وہ تو ختم ہو چکی ہے۔ جہاں تک رسائل کی بات ہے بہت عمدہ قسم کے رسائل نکلتے ہیں۔ ہمارے گھر کے اندر الہلال اور البلاغ بھی آتا ہے۔ الہلال کی فائل میرے پاس موجود ہے۔ موزن نکلتا تھا، ادبی دنیا نکلتا تھا۔ دینی رسائل میں ترجمان القرآن مولانا مودودی کا بہت اچھا رسالہ ہے۔ اس طرح ہماری جامعات جو ہے ان کے جو علمی اور تحقیقی مجلے ہے، ادارہ تحقیقات اسلامی کا فکر و نظر بہت اچھا ہے۔ بعض لوگوں نے نجی طور پر بہت اچھے رسائل کا اجرا کیا ہے۔ پاکستان میں 5000 سے زیادہ رسائل شائع ہو رہے ہیں۔ میرے ہاں کوئی 35,000 کے قریب رسائل کا ذخیرہ موجود ہے۔ مطالعے کے لیے میرے ہاں سفر حضر کی تو تمیز نہیں رہی۔ میں تو چونکہ شیخوپورہ میں اب رہتا ہوں، 1982 میں ڈائریکٹریٹ آف پبلک لائبریریز میں آیا تو 18 سال تک مسلسل شیخوپورہ سے لاہور آتا تھا اور پھر واپس جاتا تھا۔ اس لیے سفر کے اندر ہمیشہ مطالعے کی عادت رہی ہے۔ اور اب بھی میں اسلام آباد میں ہوتا ہوں تو ہفتے کے آخر پہ آتا ہوں تو سفر میں راستے میں 200-250 صفحے تو ضرور پڑھ لیتا ہوں۔ لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ اپنے 40-45 سالوں میں اگر اوسط نکالی جائے تو میں نے کم از کم 200 صفحے تقریباً روزانہ پڑھے ہیں۔ میں لکھنے کا کام تو صبح کی نماز کے بعد عموماً کرتا ہوں اور میں اسے بڑی برکت والا وقت تصور کرتا ہوں، اور دن کے وقت ادھر ادھر کی مصروفیات جاری رہتی ہے۔ مطالعے کے دوران میں نوٹس ضرور لیتا ہوں۔ یہ میرا شروع سے معمول رہا ہے کہ جس کتاب کو میں پسند کرتا ہوں اس کے نوٹس لیتا ہوں، اور ہزاروں صفحوں کے نوٹس لے چکا ہوں۔ جہاں تک ذاتی لائبریری کا تعلق ہے، بلا شبہ اس وقت مجموعی طور پر 1,00,000 کتب، 35,000 رسائل ہے، 5,000 مخطوطات ہیں۔ نادر کتابوں میں خالد زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن پاک تو تشکند میں ہے، اس کی پوری نقل موجود ہے۔ اس طرح مخطوطات میں بہت سارے مخطوطات ہیں۔ طب میرے والد صاحب کا ایک شعبہ تھا، کوئی 300 سے 400 کتابیں اس موضوع پر ہوں گی۔ کتابیں لینے اور دینے کے بارے میں اگر کتاب کسی کی ضرورت ہو اور مجھے محسوس ہو جائے کہ کوئی حق رکھتا ہے تو خود اس کے گھر جا کر پہنچاتا ہوں۔ ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی صاحب جس زمانے میں PhD کر رہے تھے تو میں شیخوپورہ سے کتاب لے کر سرگودا ان کو پہنچاتا تھا اور 20 منٹ رکنے کے بعد واپس آ جاتا تھا۔ صابر صاحب ہمارے دوست تھے، ان کو پہنچاتا بھی تھا، لیکن یہ بڑے محدود لوگ ہیں، انہوں نے استفادہ بھی کیا۔ البتہ میں نے جن لوگوں سے کتابیں لی وہ واپس ضرور کیے۔ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ دیر ہو گئی ہو، لیکن یہ نہیں ہوا کہ کتاب لٹائی نہ گئی ہو۔ اپنے زمانے کے جتنے بھی بڑے لوگ اور لکھنے والے تھے ان سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ بعض بڑے مصنفین نے اپنی کتابوں پر دستخط کیے ہوئے ہیں جو میرے پاس موجود ہے، جیسے علامہ اقبال اور مولانا مودودی ہے یا ابوالکلام آزاد ہے۔ میرے پاس قدیم ترین کتاب تو 1669 کی چھپی ہوئی موجود ہے، اور 1000 سال پرانے خط کو اور 1000 سال پرانے خط کوفہ میں قرآن پاک کی اوراق بھی موجود ہے، اور 647 عیسوی کی ایک تفسیر بھی میرے پاس موجود ہے۔
تقریباً 70 مخطوطات میرے پاس ایسے ہیں جو دنیا کی کسی لائبریری میں نہیں ہے۔ باقی زندگی کے لیے اگر 3 کتابیں الگ کرنے کی بات کی جائے تو قرآن مجید میں یہ محض عقیدت کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا ہوں۔ اپنی 40 سالہ زندگی میں نے جو محدود مطالعہ اس کتاب کا کیا ہے تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ کوئی علم دنیا کا ایسا نہیں ہے، فکر کا ایسا کوئی تناظر نہیں ہے جو قرآن مجید کے حوالے سے نہیں کیا گیا ہو۔ کاش کھلی آنکھوں سے اور روشن دل و دماغ کے ساتھ اس کے مطالعے کی کوشش کی جائے۔ دوسرا، حدیث کے علم میں فتح الباری ایک بہت بڑی اور اہم کتاب ہے۔ تیسرا، حجت البالیہ شاہ ولی اللہ کی ہے۔ یہ 3 ہے دینی دائرے کے اندر۔ ادبی دائروں کے اندر جاوید نامہ، مثنوی مولانا روم اور دیوان غالب میں اپنے ساتھ رکھنا پسند کروں گا۔